بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 317 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فبما رحمت من اللہ، پھر بسبب اللہ کی رحمت کے، لنت لہم، آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، ولو کنتا، اور اگر ہوتے آپ، فظا غلیظ القلب، تندخو سخت دل، لانفضوا، تو وہ ضرور منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے پاس سے، فاعف عنہم، آپ معاف کر دیں انہیں، واستغفر لہم، اور بخشش مانگے ان کے لیے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کریں، فی الامر، اہم معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل کریں اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، لہذا آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیں۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے آس پاس سے دور ہو جاتے۔ تیسری بات، آپ لوگوں کو معاف کر دیں۔ چوتھی بات، آپ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ پانچویں بات، آپ ان لوگوں سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیں۔ چھٹویں بات، کسی کام کا عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، جنگ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جو لغزشیں ہوئی تھیں، ان لغزشوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ غمگین بھی ہوئے، مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلیٰ ظرفی سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلند اخلاق کے حامل پیغمبر ہیں، خود قرآن مجید نے گواہی دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لغزش پر نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ ہی ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا،
بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلجوئی کی اور ان کے ساتھ نرم برتاؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس معاملے میں چند کاموں کے کرنے کا حکم بھی دیا تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اور اگر آپ بالفرض ان صحابہ کرام کے ساتھ سخت دلی اور سخت مزاجی کا معاملہ کرتے تو نتیجہ تو ظاہر ہے کہ یہی نکلتا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک کر کے دور ہو جاتے اور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دین پر جمائے رکھنے کے لیے پیغمبر آپ پہلے تو انہیں معاف کر دیجئے۔ غور کریں کہ خود اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ عنہم کے ذریعے خود بھی معاف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فاعف عنہم، آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے۔ کس قدر خوش نصیب ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا اور اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ قرآن مجید نے اپنے ماننے والوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں ہے فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 237 میں یوں کہا گیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم اپنا حق معاف کر دو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو حکم دیا کہ آپ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کیجیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے اہم معاملات میں مشورہ بھی لیتے رہا کیجیے، اور جب بھی آپ کوئی عزم و ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو سمجھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔